تو جناب زین العابدین کا چہرہ پک ہو گیا. جناب زین العابدین بڑی حضرت و یاد سے دیکھ رہے تھے. ہتھکڑی پہنے ہوئے, بیڑیاں پہنے ہوئے, خاردار ڈاک تھا آپ کے, مجبور تھے. جناب زینب نے جب دیکھا کہ بچے کی یہ حالت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دوسرے پر حرکت کر جائے, اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا. آپ تصور کر کے بتائیے, جب ہاتھ اونٹے بنے ہوں اور جب گرایا ہوگا تو کس طرح سے گرایا ہوگا. ہزاروں یہ قافلہ چلتا رہا, یہ قافلہ چلتا رہا. جناب زین العابدین آگے آگے تھے, آپ کے ساتھ امام باقر علیہ السلام تھے جو بہت چھوٹے تھے. بچے کی وجہ سے اکثر آپ رکوع کی حالت میں جو رکوع کے چل رہے تھے, ادھر یہ چل رہے تھے جو کے ادھر جناب سکینہ جو پشت پہ اونٹوں کے سوار تھیں, جناب زینب بھی گود میں بیٹھی تھیں. ایک بار گر جاتی ہیں آپ, جب جناب سکینہ گری تو اس کو دیکھ اس کو وہ حافظہ رک جاتا ہے. امام حسین کا میزا یہاں کر جاتا ہے, آتا ہے بنتا ہے زین العابدین کی طرف اور پیش بھی کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ بتاؤ بابا بسر کیوں نہیں مرتا. آپ نے پکارا, اے بابا اب تو تازہ نے کھانے کی طاقت نہ رہی. تو آواز آئی کہ میری بیٹی سکینہ منہ سے گر گئی ہے, جب تک وہ قافلے میں نہ آ جائے گی کس طرح آگے نہ بڑھے گا. جناب اور بیویاں اٹھیں اور ڈھونڈتی ہوئی بچی کو چلیں. سڑک کے کنارے دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش بچی کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور سہلا رہی تھی اور پیار کر رہی تھی. جناب زینب نے کہا, اے بی بی تم کون ہو جو اس یتیم بچی پر اتنی شفقت سے ہاتھ پھیر رہی ہو. بیوی نے نقاب اٹھی, کہنے اے بیٹی میں کوئی اور نہیں, میں تمہاری ماں ہوں. کہا آپ اس وقت کہاں تھیں جب بھیا شہید ہو رہا تھا, آپ اس وقت کہاں تھیں جب عباس کے سانے کٹ رہے تھے, آپ اس وقت کہاں تھیں جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے اور لاش پامال ہو رہی تھی عزاداروں میں. اس کے بعد کیا کہ جناب زینب کو سکینہ لے کے آئیں. اب جناب سکینہ کو الگ اونٹ پر بیٹھا دیا گیا, اس طرح سے کہ پیٹ جو ہے اس کی وجہ سے سو رہا تھا اور رسی سے کس کے باندھ دیا گیا. اور ہزاروں جب چلتے تھے تو آپ کا سینہ پھل جاتا تھا. یہ وہ منظر تھا کہ یہی بچی جو ہے اسی طرح سے پریشان ہوتی وہ ہوئی کر وہاں کوفے پہنچی. جو ظلم ہوا کوفے میں وہ آپ کی مد نظر ہے. ہاں اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب زین العابدین کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اب ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں, چاہے یہاں رہو چاہے مدینہ چلے جاؤ. کہنے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں بلا پھوپھی کی اجازت کے کہیں نہیں جا سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. آئے اپنی پھوپھی سے ہاتھ کی بیڑیاں کاٹی گئیں, ہاتھ کی کاٹی گئی, بیڑی کاٹی گئی, گدے سے خاردار تو اتارا گیا, کمر سے لنگر اتارا گیا. اب آزاد کر کے آپ دبلے پتلے نہیں جناب زینب کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں جناب زینب دیکھ کے گھبرا گئیں. تو آپ نے کہا نہیں پھوپھی اماں اب ہم لوگ آزاد کیے جا رہے ہیں. اس نے پوچھا ہے کہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں, یزید نے رہنا چاہیں گے کہ وہاں مدینہ جانا چاہیں گے. کہ بھیا میں نے ابھی بھائی کا ماتم نہیں کیا, میں پہلے